السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 5 سے ہے، جس کا عنوان ہے ہارمونی ان سوسائٹی، معاشرے میں ہم آہنگی۔ ہم آہنگی سے کیا مراد؟ ہم آہنگی سے مراد ہے کہ جب ایک گروہ کا دوسرے گروہ یا ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ کوئی اختلافات نہ ہو، دونوں کی رائے آپس میں ایک جیسی ہو، ملتی ہو آپس میں، اور دونوں ہی ایک ہی بات پر قائم ہو، راضی ہو، تو اس کو ہم آہنگی کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو ہارمونی بولتے ہیں۔ پری ریڈنگ سیشن میں ہمارے پاس کوئک کویسچن ہے، یعنی کہ فوراً سوال ہے اور اس کا فوراً جواب دینا ہے آپ نے۔ Who are special persons؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اسپیشل پرسنز کون ہوتے ہیں؟ اسپیشل پرسن سے مراد مخصوص یا خاص افراد، یہ معذور لوگوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ معذور لوگوں کو اسپیشل پرسنز کہا جاتا ہے۔ Have you even met one؟ کیا آپ کبھی ایک سے ملے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب اپنے کمنٹ سیشن میں ہمیں بتانا ہے کہ کیا آپ نے زندگی میں کسی معذور فرد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں۔ آپ سے دوسرا کویسچن ہے How should we behave with them؟ ہمیں کس طرح سے معذور لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے؟ تو یہ کویسچن بھی آپ نے ہی جواب دینا ہے اس کا، تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس کے حوالے سے آپ نے بتانا ہے۔ اب چلتے ہیں ریڈنگ پورشن کی طرف۔ ریڈنگ۔ احمد and Haziq were playing in the ground۔ احمد اور حذیق میدان میں کھیل رہے تھے۔ when they saw، جب ان کی نظر پڑی یا انہوں نے دیکھا، a family، ایک خاندان کو، انہیں نیکسٹ ڈور، جو کہ سامنے ہی گھر میں منتقل ہو رہے تھے۔ احمد اور حذیق میدان میں کھیل رہے تھے کہ جب ان کی نظر پڑی اس خاندان پر جو سامنے گھر میں منتقل ہو رہے تھے۔ they informed، انہوں نے اطلاع دی، their mother، اپنی والدہ کو، who told them، جس نے ان کو بتایا، that they would all welcome the new neighbors، کہ وہ سب ان نئے پڑوسیوں کی استقبال کریں گے، by cooking something for them، کوئی چیز ان کے لیے پکا کر۔ انہوں نے اپنی والدہ کو اطلاع دیا جس نے ان کو بتایا کہ وہ کوئی چیز پکا کر اپنے نئے پڑوسیوں کی استقبال کریں گے۔ in the evening، شام کے وقت، they were called by their mother، ان کی والدہ محترمہ نے ان سب کو بلایا۔ she handed them about، اس نے ان کو ایک پیالہ دیا، of dessert، مٹھائی کا، and told them، اور ان کو بتایا، to take it over، کہ اس کو وہاں لے جائے، to the new neighbors، نئے پڑوسیوں کے پاس۔ اس نے مٹھائی یا میٹھے کا ایک پیالہ ان کو دیا اور ان کو بتایا کہ نئے پڑوسیوں کے پاس اس کو لے جائے۔ she instructed them to greet the family with respect، اس نے انہیں ہدایت دی کہ وہ خاندان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ سلام کرے یا ملے، and pay her regards as well، اور اس کی طرف سے بھی سلام دعا دے۔ حذیق and احمد happily went there، حذیق اور احمد خوشی خوشی وہاں گئے، and knocked at the door، اور دروازے پر دستک دی۔ حذیق اور احمد خوشی خوشی وہاں گئے اور دروازے پر دستک دی۔ a lady opened the door، ایک خاتون نے دروازہ کھولا، and welcomed them، اور ان کا استقبال کیا، with a broad smile، ایک وسیع پہنی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ، on her face، اس کے چہرے پر۔ ایک خاتون نے دروازہ کھولا اور اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ they greeted her، انہوں نے اس کو سلام کیا، and as per their mother's instructions، اور اپنی والدہ محترمہ کی ہدایات کے مطابق، gave her the dessert bowl، اور اس کو میٹھے کا پیالہ دیا یا مٹھائی کا پیالہ دے دیا۔ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کی ہدایات کے مطابق سب سے پہلے سلام کیا اور پھر اس کو میٹھائی کا پیالہ دے دیا۔ she offered them fresh juice، اس نے ان کو تازہ جوس کی پیشکش کی، and had a small chit chat، اور ایک چھوٹی سی گفتگو جاری کی۔ while leaving the house، جب یہ لوگ گھر چھوڑ رہے تھے، they both saw a boy، ان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی، of their age، جو کہ ان کی عمر کا تھا، sitting in the balcony، بالا خانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ but when he saw them، لیکن جب اس نے ان کو دیکھا، he shut the window، تو اس نے کھڑکی بند کر دی۔ گھر سے نکلتے وقت
دونوں نے اپنی ہی عمر کے ایک لڑکے کو بالکنی یعنی کہ بالا خانے میں بیٹھے ہوئے دیکھا، لیکن جب اس نے ان کو دیکھا تو اس نے کھڑکی بند کر دی۔ They were surprised، وہ بہت حیران ہوئے at his attitude، اس کے اس رویے پر، but came back home quietly، لیکن وہ خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئے۔ وہ اس لڑکے کے رویے پر بہت زیادہ حیران ہوئے لیکن خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئے۔ نیکسٹ ڈے، اگلے دن، while waiting for their school bus، جب وہ اپنی اسکول بس کے لیے انتظار میں تھے، they observed، تو انہوں نے مشاہدہ کیا the same boy، کہ وہی لڑکا sitting in the same window، اسی کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اگلے دن جب وہ اپنے بس کے انتظار میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی لڑکا اسی کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا۔ he repeated the same action، اس نے وہی عمل دوبارہ دہرایا and closed his window، اور اپنی کھڑکی کو بند کر دیا۔ اس نے وہی عمل دوبارہ دہرایا اور اپنی کھڑکی کو بند کر دیا۔ The whole day، سارا دن، Isaac and Ahmed thought about that boy، نے اسی لڑکے کے متعلق سوچا۔ سارا دن Isaac اور احمد صرف اسی لڑکے کے متعلق ہی سوچتے رہے۔ They thought him، ان کا خیال تھا کہ وہ لڑکا to be too proud and rude، بہت ہی مغرور اور بدتمیز تھا۔ ان کے خیال میں وہ لڑکا نہایت ہی مغرور اور بدتمیز تھا۔ In the evening، شام کو، when their mother made donuts، جب ان کی والدہ نے ڈونٹس بنائے یا تیار کیے، she told them to share them with their new neighbors، اس نے ان کو بتایا کہ جا کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کو بانٹ لیں۔ The same lady opened the door smiling، اسی خاتون نے وہی مسکراتے چہرے کے ساتھ دروازہ کھولا۔ They asked about the boy، انہوں نے اس لڑکے کے متعلق پوچھا۔ A tear rolled down from her eyes، آنسو اس خاتون کی آنکھوں سے لڑکتے ہوئے نیچے آئے۔ And she told them، اور اس نے انہیں بتایا that his name was Jasim، کہ اس کا نام جاسم تھا۔ and he was her only son، اور یہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ انہوں نے اس لڑکے کے متعلق پوچھا تو اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو لڑکتے ہوئے نیچے آ گئے اور اس نے انہیں بتایا کہ اس لڑکے کا نام جیسم تھا اور یہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جیسم was only 2 years old، جیسم کی عمر صرف اور صرف 2 برس تھی۔ when they had found out، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا that he had polio، کہ اس کو پولیو ہو چکا تھا۔ جیسم کی عمر اس وقت صرف 2 برس تھی جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کو پولیو ہو چکا۔ This news، اس خبر was extremely devastating for them، یہ خبر ان کے لیے نہایت ہی تباہ کن ثابت ہوئی۔ Extremely means انتہائی، devastating تباہ کن، لیکن یہاں پر ہم معنی لے سکتے ہیں ان پر نہایت ہی شاک گزری یا گراں گزری۔ یہ خبر ان کے لیے نہایت ہی شاک یا گراں تھی۔ The raging fever left him paralyzed، شدید انتہائی بخار نے اس کو اپاہج کر دیا تھا۔ From the neck down، گردن سے نیچے تک، شدید سخت قسم کے بخار نے اس کو گردن سے لے کر نیچے تک بالکل ہی معذور کر دیا تھا۔ He underwent surgery، اس کی سرجری ہوئی تھی as well but to no avail، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کی سرجری بھی ہوئی تھی لیکن اس سے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ He had some strength in his upper body، اوپر کے دھڑ میں اس میں کچھ قوت یا طاقت باقی تھی۔ But his lower body، لیکن اس کے نچلے کا دھڑ یا جسم especially his legs، خصوصاً اس کی ٹانگیں remained dysfunctional، وہ ناکارہ ہی رہی، بیکار ہی رہی، اس سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اس کے اوپر کے جسم یا اوپر کے دھڑ میں تو کچھ طاقت تھی لیکن اس کا نچلے جسم خصوصاً اس کی ٹانگیں بالکل ہی ناکارہ ہو گئی اور یہ چلنے سے قاصر ہو گیا۔ She said، اس نے کہا that Jasim had developed، کہ جیسم میں پیدا ہو چکی تھی a phobia، ایک ڈر of school کا because he had been bullied،
by a few naughty boys کیونکہ کچھ شرارتی بچوں نے یا لڑکوں نے اس کو نہایت ہی ہراساں یا ستایا تھا. بلٹ سے مراد ہراساں کرنا یا ستانا، تنگ کرنا، دھمکانا وغیرہ. In his previous school اس کے پچھلے اسکول میں اس نے بتایا کہ جیسی میں اسکول جانے کا خوف پیدا ہو گیا تھا کیونکہ اس کے پچھلے اسکول میں کچھ شرارتی لڑکوں نے اس کو بے حد ستایا تھا. Due to this اس کی باعث اس کی وجہ سے a home tutor used to come to help him with his studies. ایک معلم، ایک استاذ اس کی پڑھائی میں مدد کرنے کے لیے گھر پڑھانے آیا کرتا تھا. All the old school تمام پچھلے اسکولوں میں the situation had turned so ugly حالات اتنے بدتر اور بھیانک ہو گئے تھے that they had decided to move to another city کہ ان کو دوسرے شہر منتقل ہونے کا فیصلہ کرنا پڑا تھا. تمام پچھلے اسکولوں میں حالات اتنے بدتر اور سخت ہو گئے تھے کہ ان کو دوسرے شہر میں منتقل ہونے کا فیصلہ کرنا پڑا تھا. Isaac and Ahmed heard everything with concern. Isaac اور احمد نے انتہائی توجہ کے ساتھ تمام باتیں سنی. They wished to see Jason in a normalized situation. ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ جیسم کو عام حالات میں دیکھے. Jason's mother led them to his room. جیسم کی والدہ محترمہ نے ان کو اس کے کمرے تک لے گئی. As usual معمول کے مطابق جیسم was sitting on his wheelchair. جیسم اپنی ویل چیئر میں بیٹھا ہوا تھا and looking outside from his window اور اپنی کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا. Looking pensive and alone بالکل اکیلا اور فکرمند لگ رہا تھا. معمول کے مطابق جیسن اپنی ویل چیئر میں بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور وہ اکیلا اور بہت ہی فکرمند نظر آتا تھا. They both went close to him. وہ دونوں اس کے قریب گئی and greeted him اور اس کو سلام کیا. وہ دونوں اس کے قریب گئی اور اسے سلام کیا. جسم got a bit upset. جسم پہلے تھوڑا گھبرا گیا. In the beginning شروعات میں but his mother tapped his shoulder لیکن اس کی والدہ محترمہ نے اس کے کندھے کو تھپتھپایا and left the room اور کمرے سے رخصت ہو گئی یا باہر چلی گئی. جسم شروعات میں تھوڑا سا گھبرا گیا لیکن اس کی والدہ نے اس کے کندھے کو تھپتھپایا اور کمرے سے باہر چلی گئی. Isaac and Ahmed introduced themselves. Isaac اور احمد نے اپنا تعارف کروایا and offered him chocolates اور اس کو چاکلیٹس کی پیشکش کی that they had brought for him جو کہ وہ اس کے لیے لائے تھے. Isaac اور احمد نے اپنا تعارف کروایا اور اسے چاکلیٹ کی پیشکش کی جو کہ وہ اس کے لیے لائے تھے. This attitude was very new for Jason. یہ رویہ، یہ برتاؤ جسم کے لیے نہایت ہی نیا تھا. His gloomy eyes were reluctant in accepting their offer of friendship at first. اس کی فکرمند آنکھیں یا اس کی غمگین آنکھیں شروع میں ان کی دوستی کی پیشکش کو قبول کرنے سے کتراتی تھی یا نہیں کرنا چاہتے تھی. But he did not refuse their company. لیکن اس نے ان کی صحبت یا ان کی سنگت سے انکار نہیں کیا. Isaac and Ahmed promised him. Isaac اور احمد نے اس سے وعدہ کیا to be at his side in all difficult situations کہ تمام طرح کے مشکل حالات میں وہ اس کے ساتھ ہی ہوں گے. Isaac اور احمد نے اس سے وعدہ کیا کہ ہر قسم کے مشکل حالات میں وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ہوں گے. They assured him انہوں نے اس کو یقین دہانی کرائی that they would not leave him کہ وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے no matter what happened چاہے جو کچھ بھی ہو جائے. انہوں نے اس کو یہ یقین دلایا کہ وہ کبھی بھی کسی حالت میں بھی اس کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑیں گے. This situation made Jason feel good. اس صورتحال نے جسم کو اچھا محسوس کرایا and he agreed to go outside to play with them اور وہ ان کے ساتھ باہر جانے کے لیے راضی ہو گیا کھیلنے کے لیے. اس صورتحال نے جسم کو اچھا محسوس کرایا اور وہ ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر جانے کے لیے راضی ہو گیا. The next day اگلے دن they brought him out وہ اس کو باہر لے آئے. اگلے دن وہ اس کو باہر لے آئے. They played Ludo وہ لوڈو کھیلے and enjoyed themselves اور خوب لطف اندوز ہوئے. وہ لوگ لوڈو کھیلے اور خود سے خوب لطف اندوز ہوئے. When they dragged his wheelchair جب وہ اس کی ویل چیئر کو دھکیل رہے تھے and helped him leave the house اور اس کو گھر چھوڑنے میں مدد کر رہے تھے. جیسے اس mother was happy جیسے کی والدہ محترمہ نہایت ہی خوش تھی. جب وہ اس کی ویل چیئر کو
آگے کی طرف دھکیل رہے تھے اور اس کو گھر چھوڑنے میں مدد کی، تب جیسم کی والدہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ They did what Jason's parents had wanted for him for a long time. انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو کہ جسم کے والدین بڑے ہی طویل عرصے یا لمبے عرصے سے چاہتے تھے کہ ایسا ہو۔ People were looking at this differently abled boy. لوگ اس مختلف طرح سے معذور لڑکے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ But the company of Isaac and Ahmed. لیکن آئزک اور احمد کے ساتھ نے did not allow others. دوسروں کو یہ موقع یا اجازت بالکل نہیں دیا to say something to him. کہ وہ اس سے کوئی بات یا کچھ کہے۔ لوگ اس مختلف طرح کے معذور لڑکے کو دیکھ رہے تھے، لیکن آئزک اور احمد کی موجودگی میں کسی کو بھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ اس کے خلاف یا اس سے کوئی بات کر سکے۔ جیسم was good in throwing a ball. جیسم گیند پھینکنے میں نہایت ہی اچھا تھا and was a great planner. اور اچھا خاصا منصوبہ ساز تھا۔ جیسم گیند پھینکنے میں بہت اچھا تھا اور اچھی منصوبہ سازی کیا کرتا تھا یا اچھا منصوبہ ساز تھا۔ Soon their friendship became famous. جلد ہی ان کی دوستی بہت مشہور ہو گئی among others دوسروں کے مابین and in the evenings اور راتوں کو شاموں کو the ground cackled with kids laughter اور میدان بچوں کی کہکوں سے گونج اٹھتا تھا and nice اور شور سے with جیسم as a part of them جس میں جیسم ان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ جلد ہی ان کی دوستی لوگوں کے درمیان بڑی مشہور ہو گئی اور راتوں کو میدان بچوں کی شور اور کہکوں سے گونج اٹھتا تھا جس میں جیسم بھی ان کا حصہ ہوتا تھا، یعنی جیسم بھی شامل ہوا کرتا تھا۔ We should always be thankful to Allah سبحانہ وتعالی. ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے for making us whole کہ ہمیں مکمل سالم پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں صحیح سالم ٹھیک ٹھاک پیدا فرمایا ہے۔ It is our moral duty یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے to treat people like جیسم کہ جیسم جیسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرے with empathy ہمدردی کے ساتھ and make them a productive part of our thinking اور ہمارے سوچ کا انہیں ایک قابل فعال حصہ بنائے۔ یہ ہمارے اخلاقی فرض ہے کہ جیسم جیسے لوگوں کے ساتھ ہم ہمدردی کا معاملہ کریں اور ان کو اپنی سوچ کا ایک فعال حصہ بنائیں۔ Together اکٹھے we can bring change ہم لا سکتے ہیں تبدیلی in our society ہمارے معاشرے میں and can make society better اور معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اکٹھے ہو کر منجمد ہو کر ہم اپنے معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں اور معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس سبق سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ اپنے آس پاس جو ایبل یا اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہایت ہی اچھے طریقے سے پیش آیا کریں اور ان کو کبھی بلی یا ان کو ستایا نہ کریں، کیونکہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے اس بارے میں پوچھ تاچھ کرے گا، آپ سے سوال کرے گا۔ امید ہے کہ آپ اس نصیحت پر عمل ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔